السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستوں، آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک میں نے نیوز شیئر کی تھی کہ یورپی یونین ایک قانون پہ کام کر رہا ہے جو کہ ڈبلن معاہدے کو ختم کر دے گا اور ایک نیا معاہدہ جو ہے وہ بنے گا۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں نئے آنے والوں کو جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی۔ ڈبلن معاہدہ یہ تھا کہ وہ امیگرینٹس، وہ اسائلم سیکرز جو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے قدم رکھتے ہیں یورپی یونین میں، ان کو وہیں پہ اسائلم لینا پڑے گا۔ اگر وہ اس ملک میں اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو کسی اور یورپ کے ملک میں اسائلم اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انگلینڈ نے بے تحاشا لوگوں کو ڈپورٹ کیا واپس یورپین کنٹریز میں، اور باقی یورپین کنٹریز نے بہت سارے لوگوں کو ڈپورٹ کیا ان کنٹریز میں جہاں پہ انہوں نے پہلا قدم رکھا تھا اور وہاں جہاں پہ انہوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا۔ یہ تھا ڈبلن معاہدہ، آئرلینڈ میں جو کیپٹل سٹی ہے ڈبلن، وہاں پہ یہ معاہدہ ہوا تھا 2013 میں۔ اس کے بعد سے یہ اب تک چل رہا ہے، لیکن اب یورپی یونین نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تمام سرحدی ملک ہیں جس میں گریس، اٹلی، اسپین اور پرتگال ہے، ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، ان کے ساتھ اس قانون کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے، تو ہمیں تمام یورپی یونین کو امیگرینٹس کو تقسیم کرنا چاہیے منصفانہ۔ ان تمام کو 4 کنٹریز نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بیچ میں 1-2 ایسے انسیڈنٹ ہوئے کہ فرانس نے بازو کھڑے کر دیے کہ میں بارڈر کنٹرول کرنے لگا ہوں، میں اس معاہدے سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں۔ اس کے پیچھے لاجک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ امیگرینٹ سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن اس کے اگینسٹ شک و شبہات بہت زیادہ بڑھنے لگے کہ شاید یہ معاہدہ اب یورپی یونین نہ طے کرے۔ لیکن کل ایک اچھی گڈ نیوز یہ آئی ہے کہ یورپی یونین کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاہدے کو لازمی طور پہ عملی جامہ پہنائیں گے اور اس کو خاص طور پہ قانون کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ نام لیا ہے 3 ملکوں کا، گریس، اٹلی اور اسپین، اور تینوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان پہ اتنا زیادہ امیگرینٹس کا پریشر ہے کہ یہ خود تنہا برداشت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ان کو ہیلپ کی لازمی ضرورت ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو سپتمبر میں قانون پاس ہونے کے لیے کہا تھا اس کو ہم فائنل کریں گے اور عنقریب اس کو قانون کا حصہ بنائیں گے، جس کے تحت تمام یورپی یونین کنٹریز کو منصفانہ تقسیم کی جائے گی امیگرینٹس کی۔ تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے امیگرینٹس کے لیے کہ وہ اب صرف اٹلی، اسپین، پرتگال یا گریس میں نہیں رہیں گے، بلکہ ان کو تقسیم کیا جائے گا مختلف کنٹریز میں منصفانہ طور پہ، جہاں پہ بالکل امیگرینٹس نہیں جاتے وہاں پہ، یا جہاں پہ کم جاتے ہیں وہاں پہ کیلکولیشن کے مطابق کہیں 50 بھیجیں گے، کہیں 100 بھیجیں گے، کہیں 30 بھیجیں گے، اس طرح کر کے ان کو ڈیوائیڈ کریں گے پوری یورپی یونین میں۔ تو اور دوسرا جو اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اب اسائلم سیکر پہ یہ لازم نہیں ہوگا کہ جس ملک میں سب سے پہلے آیا ہے وہیں پہ اس نے اسائلم اپلائی کرنا ہے۔ اب وہ کہیں بھی جا کے یورپی یونین کے اندر کسی بھی کنٹری میں جا کے اسائلم اپلائی کر سکے گا، اگر وہاں پہ اس کو پسند نہیں آئے گا اگلے میں جا کے کر سکے گا، اس طرح سے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی کنٹری میں جائیں، اسی کنٹری میں کو چوز کریں جہاں پہ لیگل ہونے کے چانسز آسان ہیں۔ میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا جرمنی کی۔ جرمنی انتہائی مشکل، بہت ہی مشکل جو ہے وہ اسائلم سیکرز کو ایون کسی کو بھی آپ لیگل کرتا ہے، اگر لیگل کر بھی لے تو وہ نیشنلٹی نہیں دیتا۔ نیشنلٹی کی اس کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بندہ جو اب فارنر ہے اس کے لیے جس نے 10-15-20 سال جو ہے وہ اپنی ہوم کنٹری میں گزاریا، اس کی جرمن زبان نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے اس کی زبان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا اور وہاں پہ نیشنلٹی لینا۔ اس وجہ سے اس کو چوز جو ہے وہ ایسی کنٹری کو چوز کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وہاں پہ آپ لیگل نہیں ہو سکیں گے، انہی کنٹری کو چوز کریں جہاں پہ آپ کے لیگل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو دوستو یہ تھی انفارمیشن، اور اس انفارمیشن کی جو لنک ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے نیچے آپ کو دے دوں گا، ڈسکرپشن میں مل جائے گی کہ اس نیوز کی لنک جس نیوز پیپر میں چھپی ہے، آپ اس لنک کو کلک کیجئے گا اور وہ نیوز خود بھی پڑھ سکیں گے کہ یورپی یونین نے کیا اعلان کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔